الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ الحمدللہ آج 3 روزے مکمل ہوئے اور چوتھے روزے کے لیے نماز تراویح ادا کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزے، قیام، دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم کا یہ جو مقام عالی شان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان اور یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے جن آیات کے ضمن میں ذکر فرمائی ہے، ان میں پہلے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان اور اس میں نزول قرآن کریم کا تذکرہ کیا، پھر روزے کے احکام بیان کیے، اور پھر درمیان میں اس دعا کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد پھر روزے کے احکام بیان کیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب اور سیاق بتلا رہا ہے کہ قرآن کریم کا، روزے کا اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس حوالے سے آج میں آداب دعا کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے رب ذوالجلال والاکرام اور اپنے خالق و مالک اور اپنے محسن حقیقی سے مانگنے کا ادب اور طریقہ اور سلیقہ سیکھ سکیں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی شان میں اللہ رب العزت کے سامنے ہم کس طرح اس کی عزت و شان کے لائق آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کس طرح اپنے رب سے مانگیں، اس مالک الملک اور ذوالجلال والاکرام اور پوری کا شہنشاہ کائنات اللہ جل شانہ سے مانگنے کا اسلوب کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، تاکہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ کوئی بھی دعا سے مستغنی نہیں ہے، کوئی بھی دعا سے مستغنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر انسان، کائنات کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ صحت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ اس لیے اس سے مانگا جائے تو وہ مالک خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ
اپنے سے نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا، ان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اور استغنا اور بے پرواہی کا اظہار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس مالک سے مانگنا، اس سے دعا کرنا، یہ ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، اگرچہ مانگنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے، اور اس بات کا احساس ہر کسی کو ہے کہ جب ظاہری وسائل ختم ہو جائیں، انسان کے پاس کوئی چارہ کار باقی نہ رہے، تو پھر اس بات کو تو مشرک بھی تسلیم کرتے تھے، کافر بھی تسلیم کرتے تھے کہ ایسے حالات میں کوئی بھی کام آنے والا نہیں، کوئی بھی مشکل سے نجات دینے والا نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، ماہ رمضان مبارک ہے، اس میں دعا کی قبولیت کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، سحری اور افطاری کے اوقات میں دعائیں۔ تو ہم ان کا ذکر کرنے سے پہلے کہ قبولیت کے اوقات کیا ہیں اور کن لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا، تو ہم پہلے دعا کے آداب ذکر کرتے ہیں بالاختصار، کیونکہ یہ مجلس مختصر ہے۔ تو اس مجلس کا عنوان ہے آداب دعا، دعا کرنے کے آداب، اپنے خالق و مالک، اپنے محسن حقیقی، شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت سے مانگنے کا ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس طرح۔ اور یقین جانیے وہ مالک ماؤں سے بھی کہیں بڑھ کر مہربان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے دربار پہ آ کے، دربار عالی شان پہ آ کر گر جاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اپنی انکساری اور تواضع کا اظہار کرتا ہے، یہ ارادہ رکھتے ہوئے کہ میری دعاؤں کو سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میری حاجات کو رفع کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میری مشکلات کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے، تو یقیناً جب اس یقین اور ایمان کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کسی سنگ دل شخص سے کچھ مانگے اور تھوڑا سا اپنا منہ رونے والا بنا لے تو اس کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ واللہ رب العزت تو پھر ارحم الراحمین ہے، وہ تو ماؤں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا مطالبہ نہ منوا سکے؟ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم کبھی اس طرح دعا کرتے بھی ہیں جس طرح دعا کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس طرح مانگا بھی صحیح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی کوئی خدشہ نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا نہیں قبول ہوگی، مجھے فکر یہ لگی رہتی ہے کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا کر دے، دعا کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے تو توفیق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اور جو اس پروگرام کے اندر شریک ہیں اور جو بعد میں اس پروگرام کو سنیں گے، میں بالاختصار دعا کرنے کے آداب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس ارادے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی دربار عالی شان سے اور اپنی ذات بابرکات سے ہمیں مانگنے کی توفیق بخشے، اور پھر ہماری دعاؤں کو جیسا بھی ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے، اگر نہیں بھی ہم اس قابل کہ ہمیں وہ سلیقہ صحیح طور پہ آتا، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہیں نا، اللہ کے بندے تو ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک تو ہے نا، گناہ گار ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نیکوکاروں کی دعا سنتا ہے تو پھر ہم گناہ گار کدھر جائیں؟ ہمیں بھی ایمان اور یقین ہے کہ ٹھیک ہے، ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا،
اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور اپنے اعمال سے بھی زیادہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دربار عالی شان میں حاضری کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو۔ دعا کرتے وقت جن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تو پہلا ادب کہ باوضو ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین فتح کر لیا، تو حنین کو فتح کرنے کے بعد آپ واپس آئے، تو آپ نے اپنے صحابی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس کی طرف بھیجا، جہاں ان کا مقابلہ درید ابن سما سے ہوا، وہ قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست کھا گئے۔ فرماتے میں بھی اس لشکر میں تھا، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو عامر کے گھٹنے میں تیر پیوست ہو چکا تھا، یہ تیر میں نے ہی نکالا، جس کی وجہ سے ان کا خون بہت بہہ گیا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام عرض کریں اور درخواست کریں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے التجا کی کہ ابو عامر نے آپ سے دعا کرنے کے لیے درخواست کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ اپنے بندے عبید ابی عامر کو بخش دے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس میں آپ نے دعا کرنے سے پہلے وضو فرمایا۔ تو وضو کرنا بھی دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے استقبال قبلہ، کہ انسان باوضو ہو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو دعا کرتے وقت آپ نے مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کیا، حتیٰ کہ جمرات کو بھی جب آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کی، پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد، تو قبلہ رو ہو کر دعا کی۔ اور جب آپ نے بارش کے لیے دعا کی تو اس وقت بھی آپ نے قبلہ رو ہو کر دعا کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان قبلہ رو ہو کر دعا کرے، اہتمام کے ساتھ جب دعا کرنے کے لیے انسان بیٹھے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کار جو ہے حدیث پاک کے اندر بالکل واضح ہے کہ اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ جس طرح فقیر مانگتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی یہ جو باطن ہے، یہ تلیاں ہیں، یہ اپنی طرف ہوں اور کندھوں کے برابر ہو، جس طرح فقیر سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں المسألہ ان ترفع یدیک حذو منکبیک، اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ تو فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، تمہارا رب بہت حیا کرنے والا اور بڑا کریم اور بڑا سخی ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی لٹا دوں۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے تیسرا ادب کہ انسان انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھائے جس طرح فقیر مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جس طرح فقیر سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس طرح اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے۔ دعا کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کرنے والے کو، جس نے جلدی جلدی دعا کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے، فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ، تو اپنے رب کی بزرگی بیان کرے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اپنے رب کے تعریفی کلمات۔ اور یہ تعریفی کلمات بہت قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث پاک کے اندر بھی مروی ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں آتا تو کم از کم سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی طرح لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات پہلے انسان سے دعا شروع کرے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر فرمایا ثم یصلی علی النبی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھے، یعنی درود ابراہیمی دعا کے اندر پڑھے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، کوئی دعا اس وقت تک اوپر نہیں جاتی، وہ رکی رہتی ہے جب تک اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ انسان اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے انکساری کے ساتھ دعا کرے، رو رو کر دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان عبدا اصاب ذنبا ربما قال اذنب ذنبا، ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا یا اس سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے رب اذنبت ذنبا، اے اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ رب انی ظلمت نفسی، کتنی پیاری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ میں اللہ سے کیا دعا مانگوں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں اپنی جان پہ بہت ظلم کر بیٹھا، مجھ سے بہت زیادتی ہے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا، بہت زیادہ مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں انسان ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم عبدی فقال ربہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا خالق ہے جو گناہ کی سزا دینے پر بھی قادر ہے اور گناہوں کو بخشنے پر بھی قادر ہے۔ آخر میرے بندے کو یقین ہے نا، اسی لیے تو مجھ سے مانگ رہا ہے، وگرنہ اس نے تو گناہ اندھیرے میں کیا، اس نے تو تنہائی میں کیا، تو اب کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میں ساری کائنات سے اگر چھپ گیا لیکن اپنے خالق و مالک سے نہیں چھپ سکتا، وہ جانتا ہے، وہ میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال سے آگاہ ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب اس کو کوتاہی ہوتی ہے اور غلطی کا احساس ہوتا ہے اس سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے کو یہ یقین ہے اور اس یقین سے مانگ رہا ہے غفرت لعبدی، میں نے بھی اپنے بندے کو بخش دیا، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو انسان سب اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر کے، اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اس کے بعد چھٹا ادب یہ ہے دعا کا کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے۔ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگنا چاہتا ہے انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ذکر کیا دعا کا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے اپنے سے شروع کی ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی ربنا اغفر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والی بنا، ربنا اغفر لی اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بھی۔ تو پہلے اپنے لیے دعا، پھر اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا، اور پھر عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد دعا کے آخر میں درود پاک پڑھے دعا کے اختتام پر، اور پھر آمین کہہ کر دعا کو ختم کرے۔
تو یہ دعا کرنے کا ادب اور سلیقہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے دوران جو چیزیں جن سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، وہ چیزیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے جامع کلمات اختیار کرے، اور جامع دعا جو ہے وہ سجا سے اور لفاظی سے گریز کرے، اور جامع کلمات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا جو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی طرح دعا کے اندر، دعا کے دوران رونا، دعا کے دوران رونا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مطالبات کے لیے درخواست کر رہا ہو، تو اس کو آنسو بہائے، تو یہ آنسو اللہ رب العزت کو اتنے زیادہ عزیز ہیں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا میدان معاشر میں سوائے اللہ تعالیٰ کی عرش عظیم کے سائے کے، تو وہاں اللہ رب العزت 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی مرد یا عورت کوئی بھی تنہائی میں بیٹھے ہیں اور اپنے گناہ یاد آ گئے کہ میں نے کیا کیا، کوتاہیاں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد آئے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس کی آنسو بہانا، تنہائی میں لوگوں کے سامنے ناٹک کرنا، یہ عام کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں، آنسو وہ ہوتے ہیں، اصل رونا وہ ہوتا ہے جب انسان اس وقت روئے جب کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی، تنہائی میں بیٹھ کر مجمع میں ٹسوے بہانا تو آسان بات ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر انسان اپنے یاد کرے اپنے اعمال کو اور اللہ کی بارگاہ میں روئے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ذکر کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ ان بتوں نے اور ان کے ماننے والوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، میرا وہی ہے جو میری پیروی کرتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب کرنا چاہے تب بھی تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ آپ یہ پڑھنے کے بعد فرفع یدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا لیے، فرفع یدیہ، اور یہ دعا کرنا شروع کر دی، وقال اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیز طلبہ اور طالبات جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، ذرا غور کیجیے، ہمارے پیارے نبی کو ہماری کتنی فکر، اپنی امت کی کتنی فکر، اور اپنی امت کے لیے کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گرہ اوزاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر و بکا، آپ یہ کہتے کہتے زار و قطار رونے لگ گئے، اللہم امتی، اللہم امتی و بکا، اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام احوال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے فقال اللہ عز وجل یا جبریل، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا، یا جبریل اذهب الى محمد، جائیے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیے اور ان سے پوچھئے فاسألہ ما یبکیک، کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے۔ فاتاہ جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رونے کی وجہ بتلائی، تو اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ بتلایا
وَهُوَ عَالَمٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقل، اور ان کو جا کر یہ تسلی دیجئے، جا کر یہ تسلی دیجئے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا پیغام پہنچائیے، انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ولا نسؤک، اور ہم آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، یا ذل جلال والاکرام۔ تو دعا کے اندر رونا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے رونا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کا وسیلہ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہت مبارک اچھے اور بابرکت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں کثرت کے ساتھ یہ الفاظ کہا کرو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو اے عزت و جلال کے مالک، اپنے رب کو پکارتے ہوئے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آپ بڑے اصرار کے ساتھ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف بھی ذکر کرتے تھے اور یہ اسماء حسنہ بھی ذکر کرتے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورت آل عمران کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ذکر کی ہیں اہل ایمان کی، اس میں ربنا 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 کے الفاظ 5 مرتبہ آئے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک 5 مرتبہ ربنا ربنا کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو فرماتے ہیں جو شخص 5 مرتبہ اپنی دعا کے اندر یہ کہتا ہے ربنا 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 یا ربی رب، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح دعا کے آخر میں انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھے، دعا کے علاوہ کوئی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس طرح مانگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس طرح مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہے، تمہیں قبولیت کا یقین ہو جائے۔ تو اس اصرار کے ساتھ اپنے رب سے جو بھی اپنی حاجت ہے، جو بھی اپنی ضرورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس طرح مانگیں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ اور جو ہم مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے دنیا و آخرت کی خیر و بلائی، ہم اپنے رب سے وہ لیں۔ دعا کی قبولیت کے جو صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، اور کن لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، کل کے درس میں، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ درس 9:15 سے لے کر 9:45 تک دیں گے، اور ٹائم ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ سے آخر میں درخواست کروں گا، تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے جو اس پروگرام میں شریک ہیں، اور کہ آپ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیے اور اس میں دعوت دیجیے باقی اپنے عزیزوں کو بھی اور اپنے احباب کو بھی، تاکہ وہ ان تعلیمات، نورانی تعلیمات سے استفادہ کر سکیں۔ اور آپ سے خصوصی دعا کروں گا کہ رمضان کے مبارک لمحات میں، ان پر رحمت ساعات میں، اور ان رحمت بھری گھڑیوں کے اندر اپنی دعا اپنے لیے جہاں کریں، وہاں ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اور کل ہم ذکر کریں گے کہ دعا کی قبولیت کے جو صورتیں ہیں اور دعا کی قبولیت کے جو چانسز ہیں کب بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان
اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جو بھی بھلائی اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے مانگتا ہے تو فرشتہ ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ آپ کو بھی عطا کرے، اللہ آپ کو بھی عطا کرے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کن لوگوں کی دعا قبولیت زیادہ قبول ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان کا کل ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اللہ سے مانگیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل تفسیر کا درس بھی 4:15 پر یعنی 4:15 سے 5:15 تک ہوگا، سورۃ المائدہ کی تفسیر۔ اور اس میں سورۃ المائدہ بہت زیادہ احکام ہے اس میں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے اس کل کے درس کے لیے بھی آپ احباب کو دعوت دیں، یہ جو لنک ہے اس کو شیئر کریں، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جس پریشانی میں اس وقت پوری دنیا اور پوری امت مسلمہ مبتلا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔